اسٹارم پائلٹ بڑی دیر سے. سر میں آپ کو نوٹ نہیں کیا, آپ نے میرا خیال تصویر اپنی بدل لی ہے شاید. ہاں جی سر بولیں سر. اوکے کیسے آپ یہ باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر میں سن رہا تھا. یہ جی بائی ڈیزائن ہے. آپ لوگ تو ٹھیک ہم لوگ ہنس رہے تھے. یہ ان لوگوں کو اتنے ملین ویوز اور اتنے لوگ جو انوالو ہیں بجائے کہ وہ قرآن کے اوپر بات کریں اور چیلنج کریں, ان مولویوں نے ان پہ خود لگایا ہوا ہے تاکہ ان کا دھیان اسلام کے قرآن کی طرف نہ آئے, یعنی اصل دین اور نالج کی طرف نہ آئے. تو یہ اس چیزوں میں ان کو بزی رکھا ہوا ہے. آپ کسی بھی مولوی کو دیکھ رہے ہیں, ان کا مضمون جو ہے ان کے کیا ہوتے ہیں, وہ یا کبھی قادیانی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی عجیب عجیب قسم کے انہوں نے سبجیکٹ کھولے ہوتے ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہے. اوکے سو آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہاں اچھا, میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ اسٹوئک بھی تھوڑی ہیلپ کریں گے. میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق جو سب سے زبردست قسم کی جو چیپٹر ہے وہ ہے سورہ اخلاص. یعنی خدا کی یونیک, یعنی اگر کو خدا کو ڈیفائن کرنا ہے تو بیسٹ ڈسکرپشن وہ ان کے مطابق سورہ اخلاص ہے. اب سورہ اخلاص کو ہم دیکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا میں بات اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اتنی جامع تو نہیں لگتی. اگر یعنی ایک کائنات کا جو مالک ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ پیدا ہوا اور نہ وہ پیدا کرتا ہے. یہ صحیح ہے؟ یہ ترجمہ صحیح ہے نا؟ جی جی. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اٹس ویری انٹرسٹنگ, میں آپ کو لے کر جاؤں گا کہ اگر میں نے حارث کی تعریف کرنی ہے تو میں کیا حارث کی تعریف یوں کروں گا کہ حارث جو ہے وہ چکن کی ڈش بہت زبردست بناتا ہے؟ آئی وونٹ سے دیٹ. میں کہوں گا کہ حارث جو ہے وہ ایک عظیم انسان ہے, بہت جنرس انسان ہے اور اس نے اتنا کام کیا. I will talk like that. I won't say a petty thing about it which doesn't, جو اللہ کے شان شان بھی نہیں ہے یہ بات کرنا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کسی کو امپریگنیٹ نہیں کرتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کون کہہ رہا تھا کہ کون یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ امپریگنیٹ کرتا ہے؟ اب مسلمان یہ کہیں گے کہ وہ بات کر رہے تھے, اشارہ ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا, جو کہ تھا, which I know he was in the beginning, he was talking about Christianity. اگر وہ اشارہ کریں تو کوئی کرسچن یہ نہیں کہتا کہ ایکچولی گاڈ نے آ کے مریم کے ساتھ سیکس کیا اور وہ پیدا ہوئے. کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈیوینٹی ملی ہے. اگر ان کو ڈیوینٹی ملی ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کو, نہ اللہ کسی نے پیدا کیا. اگر ہم یوں بات کریں, جنرل بات کریں, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے. لیکن مسلمان کہیں گے کہ اس کے لیے لفظ ہے خالقہ. یہ پیدا کرنے سے مراد ایکچولی ٹو امپریگنیٹ, کوئی بچہ پیدا ایکچولی کرنا, یہاں یہ مراد لیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے بڑی زبردست قسم کی آیات ہے, اور میں ابھی آپ کو پروو کرتا ہوں کچھ. یہ اس میں کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہے, اور وہ کنٹرڈکشن ایسے ہے کہ لگتا ہے کہ گوندل کے مطابق واقعہ پروفٹ محمد جو بات کرتے تھے یا تو وہ بھول جاتے تھے. آپ یہ دیکھیں, جو بات کرسچن نے نہیں کی, اسی بات کو خود قرآن کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. اور وہ کیسے کہ فرشتہ آیا اور اس نے مریم کو امپریگنیٹ کیا. لسن ٹو دس, ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ آگے جا کے بولا کہ اس کی جو شرم گاہ ہے اس میں پھونک ماری. اوکے ناؤ آئی گو بیک. محمد علی مرزا کے مطابق اور سب علماء کے مطابق اگر کوئی کام دنیا میں ہو رہا ہے تو وہ اللہ خدا خود کر رہا ہے. اگر فرشتے استعمال ہو رہے ہیں, اگر بارش آ رہی ہے اور فرشتے لا رہے ہیں, تو آپ نہیں کہیں گے کہ یہ فرشتے کا کام ہے, آپ کہیں گے یہ اللہ کا کام ہے. آپ مانگیں گے بھی اللہ سے اور کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. تو وہاں پہ جبریل کو بھیجا جا رہا ہے اور امپریگنیٹ کیا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مطلب بچہ پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو انہوں نے پیدا نہیں کیا. آپ سمجھ رہے کہ کنٹرڈکشن کہاں پہ؟ ہاں, اور یہ سارے لفظوں کا ہیر پھیر ہے, اور یہ اسی لیے یہ اتنی فضول قسم کی گیمیں ہیں, اوپر نیچے کی چھلانگیں ہیں. اور جو آپ نے بات کی, میں اس میں تو جو آپ کا پہلا پارٹ تھا, آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ نے حارث کی تعریف بیان کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حارث کے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی اور بڑی بات بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس کا ایک جز تو ہو سکتا ہے. اور میرے خیال سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ پولی تھیسٹ کو بھی ایڈریس کر رہے تھے. جو پہلی آیت ہے کہ اللہ ایک ہے, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, تو یہ پولی تھیزم کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. ٹھیک ہے,
Now اور let یہ me answer that. اس پہ ایڈ کر دوں، اس پہ میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ بیسیکلی جو مشرکین مکہ تھے نا، ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہسٹری میں پتہ چلتا ہے، اس میں اللات، المنات اور العزا جو ہے نا، وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ ان کو ایسوسیٹ کرتے تھے اللہ کی بیٹیوں کے طور پہ. تو ہو سکتا ہے مطلب کیا ایٹ لیسٹ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، میں ایکسپلین جی کرتا ہوں. جو پرانا گاڈ تھا وہ ایل تھا، اس کے بعد بال آیا، یاوے آیا، لیکن عربوں کے ہاں یہ جو ان کا جو تصور گاڈ کا تھا وہ چلتا رہا. ان کا جو ایل تھا اس کی وائف اشیرہ تھی. اوکے، اشیرہ کی جو 3 بیٹیاں تھی، جو نات ہے، انات ہے، اس کو جو یہ منات بولتے ہیں، لات اور منات، ایکچولی وہ انات ہے. اوکے، وہ اس کی بیٹی تھی. مجھے اس کی سمجھ ہے کہ وہ انہوں نے منسوب کر رکھی تھی، بٹ دے نیور ایکچولی سیڈ کہ اللہ نے آ کے ان کے ساتھ کوئی، اس کی جو اپنی بیوی کے ساتھ، یا اس نے کوئی وہ فیل کیا ہے اور اس کے اندر سے یہ پیدا ہوا ہے. یہ تو دنیا کا، رومن کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جب کسی کو ڈیوینٹی ملتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے گریکس ہاں وغیرہ. گاڈ آتا تھا، زوس آتا تھا، اور اس نے زوس آیا اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی ایبسنس میں اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا، اکیلس اور اور اکیلس پیدا ہوا. ایگزیکٹلی اکلیس پیدا ہوا. لیکن ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور کرسچین کے بعد یہ مسلمان ہمیشہ کرسچین کے اوپر یہ استعمال کرتے ہیں یہ آیت، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو بڑی اپنی طرف سے اس نے لٹمس ٹیسٹ بنایا ہوا ہے. ہاں کیسے یہ نہیں، litmus؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. میں آپ کو ہم تو اصل تو بات ہوتا ہے نا، آپ اسٹیل مین کتنا کریں گے. تو یہ میرے حساب سے اسٹل میک سینس کہ یہ آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اس کو اس میں بھی زمرے میں لیا جا سکتا ہے، پولیتھیس کے اوپر، اس کو بھی پولیتھیس. لیکن یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی کہ اس نے کسی کو، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو کا وہ کا باپ بنا ہے وہ، یعنی یہ ان کی اللہ میاں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس نے کسی کو پیدا، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو سیدھی جگت جو ہے یا جو اٹیک ہے، یہ اس کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر ہی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی ایک اور سورہ توبہ کی جو 30ویں آیت ہے، اس کے اوپر بھی یہی بات کی گئی، جو کہ وہ بھی غلط ہے. یہاں پہ یہودیوں اور کرسچنوں کو مار دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزرا جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کرسچن کہتے ہیں کہ کرائسٹ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہاں سے اتنا بڑا پرابلم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اس زمانے میں، اور ہو سکتا ہے سورہ اخلاص کی یہی وجہ ہو کہ یہودیوں کے اوپر بھی اللہ میاں نے جگت ماری ہو، یعنی ان کو بھی کلیریفائی، ایک طریقے سے 2 شکار کیے ہوں کہ اللہ میاں جو حضرت محمد ہے، جو اللہ میاں کی فیک آئی ڈی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہودی ایزرا کو بھی اپنا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہودی کرسچن تو چلو اس میں ان کی مبہم ہے نا بات، وہ کہتے ہیں نہیں ہاں اللہ نے اس کو پریگننٹ نہیں کیا یاوے نے. لیکن یہودی کہتے ہیں ہمارا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے جو عزرا کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. اگلے دن میں حیران ہوتا ہوں کہ نئی مسلم آ کے جب ڈیفینڈ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ولم یولد، اللہ جو ہے بغیر کوز کے پیدا ہوا. وہ یہ آیت کوٹ کر رہا تھا، ولم یولد، جسٹ امیجن ہی واز ٹیلنگ دیم، یو نو ہی واز سیئنگ دس، ولم یولد، کہ اس کو کسی نے جنا نہیں ہے. لوگ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹینڈرڈ ان کا دیکھیں، اور اس کا قرآن کا سٹینڈرڈ ہی، اس چیپٹر کو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ یہ اسکالر کیسے بن گیا، میں تو حیران ہوتا ہوں. مے بی اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کوئی کی ہے، لیکن ہی از ناٹ اے اسکالر. آپ یہ دیکھیں اس کی بونگیاں، یہ دیکھیں یہ واقعی. اور یہ سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے کہ دس ایکسپلینز دا کیریکٹر اور نیچر آف گاڈ، کہ خدا کہاں سے آیا، کس نے آیا، کہاں سے آیا. یہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سورہ اخلاص ہی ایوری تھنگ ایکسپلین کرتے. میں اس کو یہ اتنی، یعنی کوئی اتنی غیر مناسب سی سورہ ہے، چھوٹی سی. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. بس واہ، فلسفے میں گریس کے لوگ، آپ لوگ ساری دنیا کے، ایک سیکنڈ، ساری دنیا کے لوگ پاگل ہو گئے کیریکٹر آف گاڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا گاڈ ٹائم لیس ہے، نہیں ہے، کیا انفینٹی ریگریس ہے، نہیں ہے. اس کے اوپر لوگ پاگل ہو گئے، اور یہ کریکٹر بیان کرتے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی یار. محمد کی یہ سائنس ہے نا، بڑا نالج، ان کے پاس بہت نالج تھا، ان کے پاس بڑے عربی کے الفاظ تھے، عربی بڑی رچ زبان تھی، اور یہ تعریف کی جا رہی ہے. لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ قرآن کے اندر کنٹرڈکشن کیوں ہے، جب ہولی اسپرٹ آ کے امپریگنیٹ کر رہی ہے اس کو. اوکے، سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. دے سینگ لم یلد، لیکن اللہ تو پیدا کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے
मैं वो ठीक है ना? नहीं, लेकिन इसको यूँ भी तो कहा जा सकता है ना, वो किसके सेक्स के थ्रू नहीं पैदा करता, वो तो फिर ये भी कह देते कि हर इंसान जो है वो अल्लाह की मर्जी से पैदा अच्छा होता है, अल्लाह पैदा करता मुझे ये बताएं तो ये कहने की जरूरत क्या थी? कौन सा उल्लू का पट्टा दुनिया में कहता है कि अल्लाह सेक्स से बच्चे पैदा करता है इस तरीके से? है। नहीं, वो ये समझ रहे थे ना कि रसूल के क्रिश्चियंस ये कहते हैं, हाँ ये बात सही है कि वो ये हजरत मोहम्मद की, ये तो उनकी लाइल्मी थी ना, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि एजरा यहूदियों का बेटा है, उनको पता बिल्कुल। ही नहीं था हजरत मोहम्मद को, ये तो हजरत तो मोहम्मद की लाइल्मी है ना। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो ये भी कह दिया कि इंजील आसमान से उतरी है, 3 जगह कुरान में आता है। तो मेरा अगले दिन बोला, वो जो आपके पास आज लड़का आया था मूसा उस दिन आपके साथ रात को डिबेट कर रहा था, उससे मैंने मनवाया है, मैंने उससे बात की है। मैंने कहा मुझे बताओ कि हजरत ईसा पे कौन सी इंजील उतरी है? तुम्हारा कुरान कह रहा है कि हजरत ईसा पे इंजील उतरी है, हाँ। और मुसलमानों को उन्होंने फक्की कराई हुई है। हर बच्चा आके कहता है कि वो किताबें करप्ट हो गई थी। ये कभी मेरे सामने आए तो मैं इनसे बात करूंगा, कि मुझे दुनिया का कोई शख्स ये बता दे कि हजरत ईसा ने क्लेम नहीं किया कि मेरे ऊपर इंजील उतरी है। अगर कोई भी नहीं उन्होंने किया। किया होता, नहीं उतरी ना। वो अगर जो नहीं उतरी तो कुरान हजरत ईसा, गलत साबित हो गया। जो न्यू टेस्टमेंट जो है वो तो लिखी उनके अपोस्टल्स ने है। एग्जैक्टली तो एक आयत से कुरान तो डिसमिस हो जाता है ना। जब कुरान में एक गलती निकला जाती है, तीन आयत है कि अल्लाह ताला ने इंजील और तौरात उतारी, उसमें हिदायत और नूर है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद समझ रहे थे, क्योंकि ईसाई जो है वो ये समझते थे कि वर्ड ऑफ गॉड है। तो ही थॉट कि जिस तरह मूसा के ऊपर किताब तौरात उतरी थी, जो कि हम जानते हैं और हिस्टोरियन जानते हैं, वो भी नहीं उतरी थी। और नहीं, और हजरत मोहम्मद के पास आइडिया ये था ना कि मैं इसको ये फकी किस तरह बेचूं। मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह, क्योंकि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह वही ला रहा है और वो मैं किताब की शक्ल में बदल रहा हूँ। तो अल्लाह, हजरत मोहम्मद समझे कि यही काम इंजील के साथ भी हुआ है। इंजील का उनका दावा ही नहीं है। जैसे एजरा यहूदियों का, उन्होंने किसी यहूदी ने आज तक ये नहीं कहा, ना कहीं उधर के किसी ने, ना कहीं के, उनके ईमान का हिस्सा ही नहीं है कि अजरा तो एक उनका स्कॉलर था। अजरा ने, किसी यहूदी ने नहीं कहा कि वो अल्लाह का बेटा है। अब यहां पे भी हजरत मोहम्मद कंफ्यूज करके कुरान में लिख दिया कि अजरा यहूदी का बेटा है, जो कि नहीं है। हाँ, क्रिश्चियनों के बारे में ये मशहूर था कि वो कहते थे कि क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, लेकिन क्रिश्चियन के बारे में ये बात गलत होगी कि इंजील इनके ऊपर उतरी, जो कि इंजील तो उतरी, वो उनका दावा ही नहीं है। ना यहूदियों का दावा है कि वो उनका बेटा, ना इनका। तो अगर ये 3 आयतें कुरान को डिसमिस कर देती हैं कि मैन मेड है, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इतना सॉलिड पॉइंट है। आपके पास कोई आए उससे ये पूछिएगा नेक्स्ट टाइम, कोई भी बंदा मुस्लिम आए ना, आपको, आप मुसलमान सर, इतने आर्गुमेंट हर एक ऐसे ही है कि हम यही कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि सूरज जमीन के गिर्द कैसे घूमता है, सारे आर्गुमेंट ऐसे हैं, वो कहानी घुमा देते हैं। साइंस में तो वो चले जाते हैं ना, वहां पे वो उनको मानेंगे नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।